ان سب کو سیکھ سیکھ کے گرو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو نمٹانا کیسے ہے، سلجھانا کیسے ہے۔ آناؤں کو بیچ میں نہ آنے دیجیے، مسکراتے رہیے، آسانیاں آپ کے لیے ہوں، خوشبوئیں مہیا ہوں، آپ کے گھر شاد آباد ہوں، اور یہ سکون گھروں سے نکل کے ہماری گلی محلوں، معاشرے اور ملکوں میں پھیل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ 2-4 قصے آپ کو سنانے ہیں اپنے اور تحریم کے، اور ظاہر ہے کہ ان کو سننے کے اندر آپ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ آپ کو سنائے جا رہے ہیں۔ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری کہانیاں سنتے ہیں نا، تو ان کو اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں کہ اچھا اتنی آئیڈیل زندگی ہے تو اس کے اندر تو کچھ ہوا ہی نہیں ہوگا، اپس اینڈ ڈاؤنس آئے نہیں ہوں گے، کچھ نشیب و فراز نہیں آئے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ آئیڈیل زندگی ہمیشہ کرائسس سے گزر کے ہاتھ آتی ہے۔ اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو نوٹ کیجئے۔ تو یہ آپ کو 2-3 قصے اسی لیے سنانے ہیں کہ شاید وہ قصے تو آپ کے لیے اتنے بینیفیشل نہ ہوں، لیکن ان کا اینڈ کیسے ہوا یہ بینیفیشل ہو سکتا ہے۔ 10 سال کے اس ساتھ میں کوئی 4-5 3-4 ایسے مرحلے بھی آئے جب ہماری جو ناراضی ہے وہ 1 دن سے زیادہ چلی یا 2 دن سے زیادہ چلی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ہماری بات چیت بند ہوئے شاید 3 روز گزر گئے تھے، تو اب زیادہ دیر دور تو نہیں رہ سکتے تھے، اور پہل کون کرے یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ تو خیر پہل کوئی نہ کوئی تو کر ہی لیتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا، 3 دن گزر چکے تھے، تو تحریم لیٹی ہوئی تھی ادھر، تو میں ان کے پاس چپ کر کے گیا، بیٹھا، اور اس کے بعد میں وہاں پہ لیٹ کے میں نے اپنا ہاتھ بازو جو تھا وہ ایسے پھیلا دیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، کچھ دیر کے لیے خاموشی سے دیکھتی رہیں، کچھ ثانیے ساکت رہیں، اس کے بعد انہوں نے میرے بازو پہ یوں یہاں پہ سر رکھ دیا۔ تو وہ جو ہماری ساری رنجش تھی، ناراضی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ اور ہوا کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، ناراضی چل رہی تھی اسی طرح سے، تو وہ آئی ہیں اور خاموشی سے ٹکڑا بنا کے لائیں، اور خاموشی سے مجھے یوں آ کے کہتی، مجھ سے نہیں کچھ بولی، ذہن خاموشی تھی، ناراضی ہوئی تھی، تو یوں لائیں ٹکڑا میرے منہ میں رکھی اور کہتی اوں۔ تو میں نے بھی ایک دفعہ ان کی طرف یوں کر کے دیکھا کہ مطلب تھوڑا سا نخرہ تو ہوتا ہے نا، تو یوں کر کے میں نے دیکھا انہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اوں۔ اب وہ میں اندر ہی اندر مجھے مسکراہٹ آئے، ہنسی آئے، میں کتنی دیر میں انتظار کرتا، پھر میں نے منہ کھولا اور وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ تو یہ میں آپ کو اینڈ بتا رہا ہوں کیسے ہو سکتے، جہاں پہ محبت غالب ہوتی ہے ہر چیز پہ، وہاں پہ حل نکل آیا کرتے ہیں۔ ہاں ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ میں نے آنٹی کو فون کر دیا کہ ان کو بلوا لیں گھر۔ اسی طرح سے ایک دفعہ تحریم نے آنٹی کو کال کر دی کہ مجھے بلوا لیجئے گھر، تو یہ 2 دفعہ ایسا بھی ہوا۔ اب آنٹی نے دونوں دفعہ ہم سے ہلکی پھلکی سی بات کی اور بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جب وہ بات ختم ہو گئی تو 1-2 دنوں میں ہم سیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہمیں بعد میں شرمندگی ہوتی کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے، مطلب ہم آپس میں ہی ٹیکل کر لیتے معاملہ، وہ زیادہ اچھا بہتر ہوتا، تو خواہ مخواہ میں ادھر اچھا ایک انہیں اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی یہ کیا اختلاف ہوتا ہے کہ صبح کو آپ کا اختلاف ہوا، جسے ہمارے ہاں پہ نارملی اختلاف کہا جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کہا جاتا ہے، اسے ان معنوں میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ صبح کے ٹائم آپ کا اختلاف ہو گیا، شام کو آپ ٹھیک ہو گئے، 1 دن کے بعد آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو اسے تو ہمارے یہاں پہ جس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں اس معنوں میں تو لڑائیاں بھی نہیں لیا جا سکتا، اختلاف بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ہاں یہ ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر ایک دفعہ ایک ایسا اختلاف ہے جو واقعی اختلاف ہوا، اور بعد میں بھی اگر ہماری نوک جھونک کبھی ہو جاتی تھی تو اس کی وجہ، اس کی بنا یہی اختلاف بنتا تھا، اور یہ باقی رہا ان کے انتقال تک۔ لیکن انداز نظر کا اختلاف تھا، ان کا اپنا موقف تھا، میرا اپنا موقف تھا۔ تو پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس اختلاف کے ساتھ جینا سیکھا۔
ہم نے کہا یار یہ ایک اختلاف ہے نا، ہمارے 100 اتفاقات ہیں، 100 کنسنسز ہیں، ایک ڈفرنس ہوا ہے تو 100 جگہ کے اوپر ہم لوگ اکٹھے ہیں، تو ہم صرف ایک اختلاف کے اوپر سارے اتفاقات، ساری محبتیں قربان تو نہیں کر سکتے، تو چلیں اس کو بریکٹ کرتے ہیں، اس کے ارد گرد دائرہ لگاتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو وہ اختلاف بھی باقی رہا ان کے جانے تک، اور ہم نے اس کے ساتھ محبت بھی کی، ہم نے اس کے ساتھ جینا بھی سیکھا۔ اس لیے یہ چند مثالیں آج آپ سے شیئر کی ہیں کہ شاید آپ کی زندگی کے اندر یہ کچھ ویلیو ایڈ کر جائیں اور ان سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ ہماری گھریلو زندگیاں بہت سی سیکھنے کا تقاضا کرتی ہیں، ہمیں یہ زندگیاں نہیں گزارنی آتی، ہمیں اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو اسے نبھانا نہیں آتا، اسے سلجھانا نہیں آتا، ہم اختلاف کو لڑائی جھگڑے اور تفرقے میں ڈال دیتے ہیں، اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ان مثالوں کو اپنی زندگی سے شیئر کرنے کے 2 مقاصد تھے۔ ایک تو یہ کہ کچھ لوگ جو ہماری ان گفتگوؤں کو سن کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آئیڈیل زندگی بس ایسی ہوتی ہے جس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو، ان کی غلط فہمی کا تدارک ہو جائے اور انہیں اپنی محرومیاں یاد آ جاتی ہیں کہ ہمارے تعلق میں تو یہ بھی خرابیاں ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں مل رہا، وہ بھی نہیں مل رہا۔ ارے بھائی، سب جگہوں کے اوپر کچھ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، ان سب کو سیکھ کے گرو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو نمٹانا کیسے ہے، سلجھانا کیسے ہے۔ آناؤں کو بیچ میں نہ آنے دیجئے، مسکراتے رہیے، آسانیاں آپ کے لیے ہوں، خوشبوئیں مہیا ہوں، آپ کے گھر شاد آباد ہوں، اور یہ سکون گھروں سے نکل کے ہماری گلی محلوں، معاشرے اور ملکوں میں پھیل جائے۔ جزاک اللہ خیر۔